بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھوک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستہ میں بیٹھ گیا جہاں کوئی حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں تواضع فرمائیں گے ہی، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا کہ فلاں جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصہ کے وقت 70 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے دو چار کو کسی کھاتے پیتے صحابی کا کبھی کبھی مہمان بھی بنا دیتے اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ کرتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراں تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا؟ ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا اور پھر بلانے کے بعد مجھ کو ہی پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو پلا۔ میں ایک شخص کے پیالہ حوالہ کرتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور تبسم فرمایا، پھر فرمایا کہ بس اب تو میں اور تو ہی باقی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے پی۔ میں نے پیا۔ ارشاد فرمایا اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔ اسی طرح ایک اور قصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ گتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑے میں ناک صاف کرتا ہے، حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجرہ کے درمیان میں بے ہوش پڑا ہوا ہوتا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھا، یعنی بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقہ میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر توانگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلیاں بھری رہتی، اس پر تسبیح پڑھا کرتے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی۔ ان کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبروار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے سنا کہ میرے دادا صاحب کا بھی تقریباً یہی معمول تھا کہ رات کو 1 بجے تک والد صاحب مطالعہ میں مشغول رہتے۔ 1 بجے دادا صاحب تہجد کے لیے اٹھتے تو یقظہ فرما کر والد صاحب کو سلا دیتے اور خود تہجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح سے تقریباً پون گھنٹہ قبل میرے تائی صاحب کو تہجد کے لیے جگا دیتے اور خود اتباع سنت میں آرام فرماتے۔ اللہم ارزقنی اتباعہم۔ حضرت ابو ہریرہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنی کثرت سے ان سے حدیثیں نقل ہے کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنی زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں۔ ان پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئیں؟ خود ابو ہریرہ اس کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں۔ میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی۔ اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا، اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا۔ ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا، اس کے بعد فرمایا، اس چادر کو ملا لے۔ میں نے اپنے سینہ سے ملا لیا، اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے۔ ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے۔ جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا، اس پر اس کا زیادہ تر گزر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ بسا اوقات کئی وقت کے فاقے بھی ان پر گزر جاتے تھے۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے جنازے کے متعلق
ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات کی مقدار احد کی پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا۔ انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ سوچ کر کہو۔ ان کو غصہ آ گیا، سیدھے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں سنی ہے۔ ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا۔ میں تو حضور کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔